اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں رکوع اور سجود، اس کے دو پہلو ہیں۔ جھکاؤ، اللہ کو مانا ہے اپنا رب تو اب اس کے سامنے جھک جاؤ۔ جھکنے کی تین شکلیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ایک کا یہاں ذکر نہیں ہے، دو کا ذکر ہے۔ پہلا جھکنے کی شکل کیا ہے کہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو تو دست بستہ، ہاتھ بندھے ہوئے ہو اور ذرا جھکاؤ ہو، نگاہیں نیچی ہوں، سینہ تان کے نہیں کھڑے ہونا ہے۔ تو گویا کہ نماز کا جو پہلا رکن ہے قیام، اس میں بھی قنوت کا معاملہ ہے، اس میں بھی گویا کہ ایک کھڑا ہونا ہے فرما بردارانہ انداز میں، مؤدب انداز میں، اس میں ایک جھکاؤ ہوگا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر جھکاؤ وہ رکوع کے اندر ہے، پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر جھکاؤ کی انتہا کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ تو یہ تینوں شکلیں درجہ بدرجہ، ان کو اس اعتبار سے بھی غور کیجئے کہ اصل میں ایمان باللہ کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے۔ شعر تو ذرا دوسری قسم کا ہے، لیکن یہ کہ اس کی بھی ایک مشابہت اس میں آتی ہے کہ عرش کی یہ بلندیاں فرش کی پستیوں سے ہیں، ان کا غرور دیکھ کر ہو گئے خاکسار ہم۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے یہ کہ لفظ غرور اس میں اچھا نہیں ہے شعر کا، اگرچہ تکبر کا لفظ تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، المتکبر۔ تو اللہ کی کبریائی کا ذرا بھی اندازہ ہو جائے گا تو انسان جھکے گا، اور جھکنے کے اندر یہ تینوں مرحلے جو ہیں شامل ہو جائیں گے۔ دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک ہے صرف جسمانی جھکاؤ، ایک ہے حقیقی جھکاؤ۔ حقیقی جھکاؤ کا کیا مطلب ہوگا؟ اپنی پورے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے۔ یہ نہ ہو کہ میں تو جھک گیا اور میری مانوی شخصیت جو ہے اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ جھکنے کو تیار نہیں۔ ہمیں سے ہر شخص کا ایک یہ ظاہری جسم ہے، ایک اندر کی ہماری خودی ہے، خودی، یہ خودی بھی اللہ کے سامنے جھک جائے۔ دراصل علامہ اقبال نے جو اپنی کتاب اسرار خودی پھر رموز بے خودی، یہ دو الفاظ جو ہے کیوں ہیں؟ پہلی بات خودی ہے، انسان کے اندر اتنی خود اعتمادی ہو کہ وہ اپنے پورے وجود کے اوپر حاکم ہو، یہ نہ ہو کہ وہ چاہتا کچھ اور ہے اور وجود اس سے کچھ اور کرا رہا ہے، نفس کے تابع ہے۔ وہ چلنا چاہتا ہے کسی اور طرف، نفس کہتا نہیں ادھر چلو، اور وہ چل پڑتا ہے۔ نہیں، ایک انسان جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فلی کمپوزڈ انسان ہو، ان کنٹرول آف ہمسیلف، اور پھر وہ خدا کے سامنے جھک جائے، خود ہی خدا کے سامنے جھک جائے۔ یہ گویا کہ اب بات مکمل ہو گئی۔ فرض کیجئے کہ آپ کی خودی ہی کامل نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کسی برے کام کو چھوڑنا، چھوڑ نہیں پاتے، تو کہاں خودی ہوئی؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں جی بہت مرتبہ کوشش کی ہے سگریٹ چھوڑنے کی، اور اتنے دن اتنے مہینے بھی چھوڑے رکھی ہے، پھر جو ہے ہماری عادت جو ہے پھر عادت آتی ہے، لوٹ کر آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے وجود پر کنٹرول نہیں ہے۔ تو اپنے وجود پر کنٹرول نہیں تو اللہ سے پھر عہد جو کر رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے معنی ہے۔ یہ تو بامانی ہوگا جب کہ تم اپنے وجود پر پوری طریقے سے تسلط یافتہ ہو، اپنا کنٹرول تمہیں حاصل ہو، پھر تم جھکو اللہ کے سامنے، تو گویا کہ پھر پورا وجود جھکے گا، پھر تمہاری خودی جو ہے وہ بھی اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھک جائے گی۔ تو یہ ہے رموز بے خودی، بے خودی، اپنی خودی کو اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ڈال دینا۔ اب اس کو اس اعتبار سے بھی غور کیجئے کہ یہ اصل میں ارکان اسلام جو ہے ان میں پہلا رکن تو آپ کو معلوم ہے کلمہ شہادت ہے، وہ تو آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو رہا ہے، کلمہ شہادت انہوں نے ادا کیا ہے لا محالہ، تب وہ یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد پہلا رکن جو ہے رکن اعظم یا رکن رکین، وہ نماز ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود۔ پہلا حساب کتاب نماز کا ہونا ہے قیامت کے دن، اور نماز کو کہا گیا کہ یہ الصلاۃ عماد الدین، یہ تو دین کا اصل ستون یہ ہے۔ لہذا اس نماز کے یہ دو ارکان جو ہیں رکوع اور سجود، ان کی طرف حوالہ دے کر گویا کہ یہاں مراد نماز ہے، اور نماز جو ہے ان چار عبادات میں سے ایک ہے جو بندہ مومن پر فرض ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان میں سے دو وہ ہیں کہ جو ہر مومن پر فرض ہیں، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، کسے باشد، نماز اور روزہ۔ ہاں زکوٰۃ ظاہر بات ہے جس کے پاس مال ہے، صاحب نصاب ہے، صرف اس پر فرض ہوگی،
اسی طرح حج بھی جو صاحب استطاعت ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے اندر مالی طور پر استطاعت موجود ہے کہ وہ لمبا سفر کر سکے، اور اپنے جو پیچھے گھر والے ہیں ان کے لیے بھی اتنے عرصے کا لیے کھانے پینے کا معاملہ چھوڑ کر جا رہا ہو، تو یہ سب کچھ جو کر سکتا ہو اس پر فرض ہوگا، ورنہ فرض نہیں ہے۔ تو یہاں اصل میں جو ایک ارکان اسلام میں سے جو 4 عبادات ہیں ان میں سے ایک کو لے لیا جو رکن رکین ہے، جو عباد الدین ہے، اور اس کے 2 ارکان خاص طور پر جو ہے رکوع اور سجود سے مراد یہاں گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے ارکان اسلام کی طرف، اور یہ بات کھل جائے گی اگلی آیت کے آخر میں جا کر۔